پاکستان کے ذائچے کے مطابق ان 1-2 سال میں پاکستان کا مستقبل کیا دکھائی دے رہا ہے؟ یہ جو بے یقینی ہے اور یہ سیاسی عدم استحکام لگ رہا ہے، یہ ایک تبدیلی آنے والی ہے اور وہ تبدیلی یقین کریں کہ پاکستان کے لیے پازیٹیو ہے۔ یہ احتساب کی طرف جا رہا ہے، اداروں کا احتساب ہوگا، اداروں کے سربراہوں کا احتساب ہوگا اور ایک نیا شاید پارلیمانی نظام آ جائے، کوئی صدارتی نظام آ جائے یا کوئی نئے باس آ جائیں، یا نئے باس آ جائیں۔ تبدیلی آنے والی اچھا ہے۔ یہ تبدیلی کب آئے گی؟ کوئی اس یہ کا اگست، یہ مہینہ جو ہے یہ بہت کچھ اپنے دامن میں لے کے آ رہا ہے، جس میں پازیٹیوٹی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے یہ نیگیٹو ثابت ہوگا اور بہت خطرناک ثابت ہوگا۔ ناظرین، سیاپا کے ساتھ میں ہوں اعجاز ورک۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا تھا، مگر آج تقریباً 8 دہائیاں گزرنے کے بعد سوال یہ ہے کہ پاکستان کی تقدیر میں آخر لکھا کیا ہے؟ یہ ملک اسی سیاسی دائرے میں گھومتا رہے گا جہاں چہرے بدلتے ہیں لیکن نظام نہیں بدلتا؟ ستارے کسی بڑی تبدیلی یا سیاسی بندوبست اور نئی قیادت کی خبر دے رہی ہے؟ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے رضا ممتاز صاحب، جو بتائیں گے ستاروں کی چال، پاکستان کا مستقبل۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ شاہ جی کیا حال ہیں آپ؟ میں ٹھیک، آپ بتائیے۔ شاہ جی یہ بتائیں، سب سے پہلے پاکستان کے ذائچے کے مطابق ان 1-2 سال میں پاکستان کا مستقبل کیا دکھائی دے رہا ہے؟ اجازت پہلے تو میں ایک چیز عرض کروں کہ پاکستان کا جو ذائچہ بنانا ہے یہ انتہائی مشکل ہے۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آ سکی کہ یہ دونوں ملک ایک دن میں آزاد ہوتے ہیں۔ 15 اگست 1947 لارڈ ماؤنٹ بیٹن دلی میں حلف لے کر وہاں سے پنڈت جواہر لال نہرو کا دوپہر کو پہنچتا ہے کراچی اور قائد اعظم سے حلف لیتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ 50s تک یہ 15 اگست کو چھٹی بھی ہوتی رہی ہے۔ اگر آپ گوگل پہ آپ چیک کر لیں، نیٹ پہ آپ چیک کر لیں تو پاکستان میں 15 اگست کو ہی چھٹی ہوتی تھی جشن آزادی کی۔ یہ اچانک اس کے بعد یہ 14 اگست ہو گئی۔ اچھا 14 اگست 1+4 جو ہے یہ 5 بنتا ہے علم اعداد کے حساب سے۔ 5 ایک ایسا نمبر ہے کہ جس کا دشمن کوئی نہیں ہوتا، اس کے سب دوست ہوتے ہیں، اور یہ طاقتور ترین نمبروں میں سے ایک ہے۔ پنجتن پاک سے نکالا جی آپ نے؟ پنجتن پاک سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں۔ یہ 5 نمبر کی اپنی خاصیت ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میں اسٹرالوجی پہ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن آپ مجھے اس طرف مجبور لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ 5 نمبر جو ہے یہ خوبصورتی کا نمبر ہے، یہ استحکامت کا نمبر ہے، یہ طاقت کا نمبر ہے، اور یہ بہترین نمبر ہے اگر یہ 14 کو ہوا ہے۔ اچھا اب انڈیا ہو رہا ہے 15 کو، 1+5 بن گیا یہ 6 لگژری کا نمبر ہے، 6 گیان کا نمبر ہے، 6 دولت کا نمبر ہے، اور اب آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ معاشی طور پر ہم سے بہت بہتر ہے، اور اس کا GDP جو ہے وہ بہت بہتر ہے، اور جتنی غربت تھی وہاں پہ، بھوک تھی، افلاس تھا، اس کو وہ آہستہ آہستہ ختم کیے جا رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اچھا اب بات آ گئی کہ پاکستان کے مستقبل کی۔ پاکستان جو ہے ہمارا چونکہ وطن ہے، ہماری اس کے ساتھ جذباتی وابستگی ہے، ہم اس کے بارے میں نیگیٹو سوچنا نہیں چاہتے، اور نہ ہمیں نیگیٹو سوچنا چاہیے، اور اگر کوئی نیگیٹو باتیں ہمارے ذہن میں بھی آتی ہیں تو ہمیں اس کو نکال کے اس پہ سوچنا چاہیے، کام کرنا چاہیے، کہ گھروں میں بھی بہت مسائل ہو جاتے ہیں۔ اچھا میرے پاس سوال زیادہ ہے، ذرا شارٹلی جواب دینے آپ۔ نہیں، میرا چونکہ پہلا آپ کا جواب جو ہے وہ بڑا سوال جو ہے تفصیل مانگتا ہے، تو یہ میں تفصیل بتانا چاہ رہا ہوں۔ میں بلکہ اس میں 2-3 بزرگوں کی باتیں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب واصف علی واصف جو ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے اللہ کا نور ہے، ٹھیک ہے، اور میرا ان بزرگوں پر بلیو ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ کچھ ایسا ہو جائے گا۔ پھر پروفیسر احمد رفیق اختر خان جو گجر خان میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان کو زوال نہیں ہے،
اور پھر سید سرفراز حسین شاہ صاحب جو لاہور میں ہوتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے یہ ایک وقت میں بہت بڑی قوت بننے والا ہے، اور پاکستان کا، اور پھر ڈاکٹر اسرار احمد نے بہت دیر پہلے کہا تھا کہ پاکستان ایک بہترین کردار ادا کرے گا جب مشرق وسطیٰ میں کوئی جنگ ہوگی یا اس طرح کے حالات بنیں گے۔ اچھا، یہ 4 بزرگ ہیں جن کا 3 کا تعلق تو ایک روحانی ہے اور دوسرا ہمارے اسلامی اسکالر ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب۔ اب یہ 3 لوگوں کی موجودگی میں جب یہ کہا جائے کہ جی نہیں، پاکستان کے حالات تو بہت خراب ہونے والے ہیں اور پاکستان یہ ہو جائے گا، پاکستان دیوالیہ کے قریب ہے، پاکستان جو ہے اس کا جی ڈی پی ختم ہو گیا ہے اور قرضے جو ہیں جی ڈی پی سے 75% زیادہ ہو جائیں تو ملک کو ڈیفالٹر ڈکلیئر کر دینا چاہیے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نیگیٹو سوچیں ہیں، اور میں یہ سوچیں نہیں سوچتا، اور ہم نے یہ طے بھی کیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے کوئی نیگیٹو بات کرنی ہی نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کریٹ کر دیتی ہے۔ کوئی برا ہو تو اس کو برا نہیں کہہ سکتے آپ؟ برا کہنا ہے اور بات ہے، لیکن ہم نے جو واقعہ بھی ظہور پذیر ہوا نہیں اس کو برا ہم کیوں کہیں؟ ہاں، یہ تو صحیح، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے یہ طے یہی کیا ہے کہ ہم نے موٹیویٹ کرنا ہے، ہم نے اپنے پاکستانی بھائیوں کو حوصلہ دینا ہے کہ وقت جو ہیں قوموں پر برے آتے ہیں، ٹھیک ہے، مسائل پیدا ہوتے ہیں اور حل ہو جاتے ہیں۔ یہ تو آپ کے پہلے سوال کا جواب تھا۔ اب اگلا سوال کیا ہے آپ؟ شاہ جی، میرا دوسرا سوال ہے کہ آپ پاکستان کے ستارے بہتری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یا سیاسی اور معاشی بے یقینی مزید بڑھے گی؟ پاکستان اگست میں قائم ہوا۔ اگست 8واں مہینہ ہے جو زحل کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جس کو انگریزی میں سیٹرن کہتے ہیں اور ہندو اسے شنی کہتے ہیں، اور یہ اتنا بڑا سٹار ہے کہ اس کو وہ شنی مہاراج کہہ کے اس کی پوجا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ آنے والے مہینے میں، یہ بلکہ مہینہ شروع ہو چکا ہے اگست کا، یہ جو زحل ہے یہ ریورس چال چل رہا ہے، یہ ریورس چال چلے گا۔ اس میں کچھ سٹارز کو فائدہ ہوگا، کچھ کو نقصان ہوگا۔ اب آپ کو میں مزداری کی بات بتاؤں کہ یہ جو بے یقینی ہے اور یہ سیاسی عدم استحکام لگ رہا ہے، یہ چیزیں کچھ تو پھیلائی گئی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹھیک ہے جی۔ جب اس کو اندر آپ جاتے ہیں ان باتوں کے، تو وہ باتیں بالکل ٹھیک ہوتی ہیں اور صحیح ہوتی ہیں، لیکن یہ مہینہ جو ہے، یہ زحل کی جو پوزیشن ہے، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی کا آغاز ہوگی۔ یہ ایک تبدیلی آنے والی ہے، اور وہ تبدیلی یقین کریں کہ پاکستان کے لیے پازیٹیو ہوگی۔ اس کے لیے مختلف افواہیں ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ ماہر سیاسیات ہی بتا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ پوزیٹیو کرپشن میں ہوگی یا عوام کی بھلائی میں ہوگی؟ کرپشن میں تو نیگیٹو ہوتی ہیں چیزیں، یہ کرپشن ہو گئی جتنی ہونی تھی۔ یہ اب وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہے۔ آپ چیزیں غور کیجئے گا کہ یہ ایک احتساب کا ایک ایسا عمل ہے جس طرح خدا کی چکی باریک پیستی ہے، دیر سے پیستی ہے لیکن بہت باریک پیستی ہے۔ یہ احتساب کی طرف جا رہا ہے، اداروں کا احتساب ہوگا، اداروں کے سربراہوں کا احتساب ہوگا، اور ایک نیا شاید پارلیمانی نظام آ جائے، کوئی صدارتی نظام آ جائے، کوئی ایک نئی تبدیلی آ جائے، اور یا کوئی نئے باس آ جائیں، یا نئے باس آ جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی کہہ سکتے۔ آپ باس کہہ دیں، چیف ایگزیکٹو کہہ دیں، کیونکہ اس وقت ضرورت ہے۔ آپ نے سیاسی پارٹیوں کی کلا بازیاں دیکھ لیں، ان کی آنکھ مچولیاں دیکھ لیں، ان کی آپ نے کرپشن دیکھ لی، اب تھوڑا ریلیکس ہونے دیں۔ آپ خاندانی نظام بھی دیکھ لیا، خاندانی نظام دیکھ بھائی لیا، سے بھائی، چاچے سے بھتیجا، بھتیجے سے بھانجا، بھانجے سے وراثتی سیاست دیکھ لی، ہمسایا، مطلب وہ ایک ہی دائرے میں گھوم رہا ہے۔ وراثتی سیاست دیکھ لی، اور ایک بیوقوف شخص کو یہاں 3 سال مسلط دیکھ لیا۔ اور میری بات سنیں، خدا کے لیے معاف کر دیں، یہ پچھلے 8 دہائیوں سے، ٹھیک ہے، 8 دہائیوں سے پاکستان کا کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ اسی 3 سال اچھا، مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس کا خوف ہے۔ دیکھیں، میں اس نہیں، آپ فیور کیوں نہیں کر گھبرا رہے ہیں؟ رہا، میں گھبرا نہیں رہا۔ نہیں، سنیں، میری بات تو جب بھی یہ بات ہوتی ہے، یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک بندے نے پولیس کو کہا کہ جناب یہ جو پولیس ہے نا، یہ بڑی غلط ہے۔ یہ ڈاکٹر ذاکر والی مثالیں پلیز نہ دیں، پریکٹیکل پہ آئیں۔ پولیس والوں کو کہا کہ جی یہ جو ہے نا، پولیس کا جو افسر اعلیٰ ہے یہ بہت غلط ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پولیس والوں نے اس کو پکڑ لیا، اس کو مارنا شروع کر دیا۔
اس نے کہا جناب آپ کو کیا پتا ہے کہ میں نے کس ملک کی پولیس کے افسر کا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہاں سانو نہیں پتا کہ کیڑا خراب ہے. ٹھیک ہے, مطلب 3.5 سال یحییٰ خان نے حکومت کی, ٹھیک ہے, جس میں مشرقی پاکستان الگ ہوا آپ سے. 3.5 سال کے قریب بھٹو نے پارٹی. آپ عمران خان کی طرف کیوں لے کے چلے جاتے ہیں؟ نہیں, آپ لے کے جا رہے ہیں جسے ایک شخص آیا تھا 3 مثال, اب آپ بات ہی اسی کی کر رہے ہیں, نام نہیں لے رہے. یحییٰ خان کی وجہ سے ملک 2 حصوں میں تقسیم ہوا, ہو گیا. ٹھیک ہے جی, اور پاکستان الگ ہو گیا. یہ چلے خیر, اس کو آگے چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا, اب آنے والا جو وقت ہے یہ ایک مستحکم پاکستان کی دلیل ہے, یہ اللہ کرے انشاءاللہ. اور یہ دیکھیے گا کہ اگست میں تبدیلی آئے گی جو لوگوں کو بظاہر بری لگے گی, لیکن وہ تبدیلی آنے والے وقت میں بہتر ہوگی. دیکھیے ہر چیز کا کوئی منجن جو اتنے سالوں 8 دہائیوں سے بک رہا ہے, اب نئے لوگ نیا منجن بیچیں گے, اسی طرح کہہ رہے ہیں. اب پاکستان کی سیاسی لحاظ سے, جغرافی لحاظ سے جو اہمیت ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. جو ہم نے انڈیا سے جنگ جیتی, مار کا حق, اس سے اندازہ ہو گیا کہ جو انڈیا نے سوچا تھا یا دوسرے ملکوں نے سوچا تھا کہ پاکستان اتنا طاقتور ملک نہیں ہے, وہ اندیشے سارے غلط ہوئے. ایران امریکہ ثالثی رزلٹ جو بھی نکلا, پاکستان کو اس میں شامل کیا گیا تو پتہ چل گیا دنیا کو کہ پاکستان کی اہمیت کیا ہے. ہاں, مگر شاہ جی ہمیشہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, پوری دنیا چل رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ دوستوں سے, کولیگ سے, ہمسایوں سے ایک اچھا برتاؤ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ افغانستان کے ساتھ دیکھ لیں آپ کے کیا ریلیشن ہیں, انڈیا کے ساتھ دیکھ لیں, بنگلہ دیش کے ساتھ دیکھ لیں, تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا. جب چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں نا سر, تو پھر ساری چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں, پھر خارجہ پالیسی بھی ٹھیک ہوتی ہے, پھر ہمسائے بھی آپ جب مرغی انڈے دے گی, انڈے کھائیں گے, نہیں یہ جلد دے گی, جلد دے گی. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر پاکستان نے ختم ہونا ہوتا نا, تو جو 70s پاکستان میں سے لوگ ختم ہو سکتے ہیں, پاکستان نہیں ختم ہو سکتا. لوگ بھی نہیں ختم ہوں گے سر, آپ دیکھیں, آپ دیکھ لیں, ختم ہو ہی رہے ہیں, نئے آ رہے ہیں, پچھلے ختم ہو رہے ہیں, مرتے جا رہے ہیں. جو اچھا کر رہے ہیں وہ جنت میں جا رہے ہیں, جو برا کر رہے ہیں وہ دوزخ کی آگ میں ہے. پوری دنیا نے یا جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے, پوری دنیا نے جانا ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں, مگر یہ ذہن میں رکھیے گا, تب تک آپ کو موت نہیں آئے گی جب تک آپ دنیا کا حساب کتاب دے کے نہ جائیں. برا کریں گے تو دنیا میں برا کر دینا پڑے گا آپ کو, اچھا کریں گے تو آپ کو دنیا میں بھی اچھا اور دے رہے ہیں. دیکھیں جو جتنے بڑے عہدے پر ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی نظر بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے فعل قول کا ہمیں تو معافی مل جاتی ہے, ان کو معافی نہیں ملتی. تو احتساب کا عمل تو یہ ہے, یہ کسی نہ کسی صورت میں ہوتا ہے. اب وہ کون احتساب کی نظر ہوا ہے یہ میں نہیں بات کرنا چاہتا, نہ میں کوئی سیاسی بات کرنا چاہتا ہوں. ہم پاکستان کے استحکام کی بات کر رہے ہیں. پاکستان میں ایک تبدیلی ناگزیر ہے اور تبدیلی آنے والی ہے. اچھا, یہ تبدیلی کب آئے گی؟ کوئی یہ اگست, یہ مہینہ جو ہے یہ 8واں مہینہ ہے, یہ بہت کچھ اپنے دامن میں لے کے آ رہا ہے جس میں پازیٹیوٹی ہے, اور کچھ لوگوں کے لیے یہ نیگیٹو ثابت ہوگا اور بہت خطرناک ثابت ہوگا. خاندانی نظام کی تو بات نہیں کر رہے. ہاں, خاندانی نظام ٹوٹیں گے, وراثتی سیاست کا خاتمہ ہوگا, ٹھیک ہے, اور نئے پہلوؤں سے ایک انداز زیست شروع ہوگا, ایک لائف سٹائل شروع ہوگا, اور پاکستان انشاءاللہ تعالی بڑی بہترین حالت میں آئے گا. شاہ جی, ستاروں کے مطابق پاکستان کا سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ سیاسی انتشار, معاشی بحران اور اداروں کا ٹکراؤ, عوامی بے چینی. دیکھیے جا صاحب, جو سیاسی انتشار کا مسئلہ ہے نا, وہ انتشار پھیلا رہے ہیں یہ سیٹلائٹ چینلز پہ بیٹھے ہوئے, ہر رات شام کو 9 بجے جو بیٹھ جاتے ہیں نا جی دانشور, اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے, یہ ہو گیا کشمیر میں, جعلی دانشور, یہ ہونے والا ہے, وہ ہو گیا ہے, یہ ہو گیا کشمیر, وہ فلاں, وہ, اور اپنا منجن بیچتے ہیں, آنکھ کھلی ہے. ہاں جی, تو وہی روٹین کا کام ہوتا ہے. تو ایسا کوئی سیاسی انتشار نہیں ہے, اور کوئی اگر سیاسی انتشار ہے ایوانوں میں, سیاسی ایوانوں میں, تو وہاں تک کا مسئلہ ہے, عوام تک یہ کوئی بات نہیں پہنچی اور کوئی خبر نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. مسئلہ جو ہے صرف یہ معاشی بحران ہے, معاشی مسائل ہیں جس کی وجہ سے عوام اس وقت پرابلم کا شکار ہے, غیر یقینی کا شکار ہے. اور دوسرا جو ہے عوامی بے چینی. عوامی بے چینی واقعی ایسا سلوک کر سکتی ہے کہ جس طرح ہندوستان میں یہ ہوا ہے, کاکروچ جو ہے وہ بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا ایشو بڑا ایشو بن گیا, جو مودی گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے.
عوامی بے چینی ہو سکتی ہے. جنریشن زی اور الفا چھا گئی ہے. جی ہاں یہ چھا گئی ہے. جی ہاں دیکھیں ایوب کی سیاست بھی اس وقت یہ نام نہیں دیے گئے تھے نوجوانوں کو، لیکن ایوب کی گورنمنٹ بھی جو ہے نوجوانوں کی وجہ سے ختم ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا. یہ عوامی بے چینی تو پائی جاتی ہے. پٹرول کے مسائل ہیں، دودھ مہنگا ہو گیا، ملاوٹ کے مسائل ہیں، یہ چیزیں ہیں. تو یہ تو ہے. لیکن مجھے پتہ ہے کہ جس دن یہ قیادت تبدیل ہوتی ہے اور نئی قیادت آتی ہے، یہ میں یہاں اس چینل پہ بیٹھا ہوا کہہ رہا ہوں، یہاں پہ بیٹھے ہوئے اس پلیٹ فارم پہ بڑی بڑی عورتوں نے دعوے کیے اپنے پامسٹری کے، اسٹرالوجی کے، کہ فلاں اس تاریخ کو مر جائے گا. یہ لالا فلاں- روب اور سامیہ کی بات کر جی رہے جی ہیں. فلاں اس تاریخ کو مر جائے گا. لیکن میں آپ کو یہ 90 دن کا پیریڈ دے رہا ہوں کہ 90 دن کے اندر اندر پاکستان کے معاشی حالات اور جس بحران میں یہ ہے اس سے وہ نکل جائے گا. اور جس خوف میں ہے کہ یہ پاکستان کہیں دیوالیہ نہ ہو جائے، یہ اس طرح کے اندیشے ہیں اور یہ ماہر معاشیات پھیلا بھی رہے ہیں، تو یہ سب اس سے نکل جائے گا. یہ چیزیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. ایک سید زیادہ آنے والا ہے جو ٹھیک کرے گا، اور سید ہی ٹھیک کرتے ہیں. بھائی لوگ آئیں گے. بالکل. بھائی لوگ اور ضرورت ہے ان بھائی لوگوں کی ہمیں اس وقت، اچھا ویری کیونکہ پاکستان داخلی جنگ بھی لڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. کشمیر کے مسائل، افغانستان میں مسائل، بلوچستان کے. اچھا جب اور- سے سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جب سے بھائی لوگ آتے ہیں تو عوام کے لیے ذرا خوشحالی بھی لاتے ہیں، جی خوشحالی لاتے ہیں. ہے نا. یس. آپ دیکھیں ہم نے جمہوریت کو کیا کرنا جب ہمارا بچہ رات کو روٹی کھا کے نہ سوئے تو اس جمہوریت کا کیا فائدہ. ہمارا بچہ فیسیں نہیں دے سکتے، ہمارے بڑے مسائل ہیں. میں یہ جو جمہوریت کے علمبردار ہیں، جو ٹھیکیدار ہیں، ان کو یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں. یہ بری لگے گی لیکن، اور اس کو دانشور بھی نہیں سمجھا جاتا، اس کو جاہل سمجھا جاتا ہے کہ جو آمریت کی بات کرتا ہے. اعجاز صاحب، دنیا بھر میں جو ترقی ہوئی ہے یہ آمریت کی وجہ سے ہوئی ہے، جمہوریت میں نہیں ترقی ہوئی. ٹھیک ہے. پاکستان میں ایوب کا دور پرانے بزرگوں سے پوچھ لیں، ان سے سن لیں، وہ کہیں گے کہ بہت بہترین دور تھا. ٹھیک ہے. ان کو کوئی تعلق نہیں خارجہ پالیسی سے، ان کو اندرونی کوئی وہ جو داخلہ پالیسیز ہیں ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں. ان کو سستی چینی چاہیے تھی، ان کو ترقی چاہیے تھی. اس زمانے میں ٹیکسٹائل یونٹ لگے، اس زمانے میں شوگر ملیں لگیں. ایوب کا دور بہترین دور ہے. اور اس کے بیٹوں نے کرپشن کی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ میں نہیں کرنا چاہ رہا. اسی طرح ساؤتھ کوریا میں 51 کے بعد جب مسٹر بارک آیا ہے تو اس نے نئی اصلاحات کی. پاکستان سے ماہر معاشیات بھی گئے. پاکستان سے ہمارے ایک وزیر تھے جو شعیب محمد، وہ بھی وہاں پہ گئے اور انہوں نے 5 نکاتی پروگرام جس پہ ہم نے عمل کیا وہ کیا. اور آج کوریا دنیا کی بڑے طاقتور ملکوں میں شمار ہوتا ہے. اسی طرح سنگاپور ایک چھوٹی سی مچھیروں کی بستی تھی. مسٹر لی کویان جو ہے وہ تقریباً 19 سال وہاں بیٹھا رہا اور اس نے اس مچھیروں کی بستی کو دنیا کا جدید ترین ملک بنا دیا، جس کو آج ہم سنگاپور کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ساؤتھ افریقہ کی ترقی دیکھ لیں. وہ جو گورے قابض تھے جس کے خلاف نیلسن منڈیلا تحریک چلائے ہوئے تھا، اس نے وہ جو ترقی کی ہے وہ ان گوروں کی وجہ سے ترقی تھی، ان کی مرہون منت ترقی تھی. پاکستان میں ترقی اس آمریت کی، انگریزی آمریت کی ترقی تھی، سامراج کی وجہ سے ترقی تھی. یہ ٹرینیں، یہ نہری نظام. اور اس کے علاوہ اور ملک دیکھ لیں. ملائیشیا میں مہاتیر محمد 17 سال بیٹھا رہا. کہاں ہے وہ ملک؟ ٹھیک ہے. سلطان برونائی دیکھ لیں، اکیلا بندہ بیٹھا ہوا ہے، نہ کوئی الیکشن ہو رہا ہے اور وہ ملک ترقی کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ انگلینڈ کی مثال لیں. ملکہ جب بیٹھی تھی مطلق العنان تھی، ٹھیک ہے، اور اس کا حکم چلتا تھا، تو یہ آدھی دنیا سے، آدھی سے زیادہ دنیا پر انگلینڈ جو ہے حکومت کر رہا تھا. ٹھیک ہے. جس دن ساروں کا مال لوٹ کے لے گئے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے. جس دن اور جمہوریت آئی ہے، وہ جو ڈیمن کیا جی نام، کوہ نور ہیرا، وہ کس کا ہے؟ جی وہ لے گئے ہوں گے. انہوں نے آپ کو دیا بھی بہت کچھ ہے. کیا وہ دیا؟ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پاس تھا. چلو ٹھیک ہے. پہلے مغلوں کے پاس تھا. خیر. اچھا، یہ جو ہے آمریت بعض دفعہ ناگزیر ہو جاتی ہے، یہ ضروری ہو جاتی ہے یہ سیدھا کرنے کے لیے. ورنہ یہ وہی سیاستدان ہے نا جو جاتے ہوئے کہہ کے گئے تھے، اب وہ دنیا سے چلے گئے. میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا کہ میں انڈیا کے ٹینکوں پر بیٹھ کے آؤں گا. یہ سیاستدانوں کا یہ کردار رہا ہے، اور کہ اگر ان کا بس چلتا ہے تو یہ اس ملک کو کبھی کا بیچ چکے ہوتے. یہ آمریت ہی تھی
جس نے بچایا آپ کو. بہت شکریہ شاہ جی آپ کا. آپ نے پاکستان کے لیے روشن مستقبل کی بات کی اور کہا کہ اگست میں کچھ ہونے والا ہے. جی جی. کوئی بھائی لوگ آنے والے ہیں اور اس میں باس بھی آنے والے ہیں. تو وہ بھائی لوگ بھی اپنا ہی ہیں نا. اپنے اپنے ہماری جان ہے سب بھی. جو اچھے کام کریں گے وہ ہماری جان ہے. بالکل. جو برے کام کریں گے تو ہم ان کے سامنے تو گالی نہیں نکالیں گے مگر دل میں نکالیں گے. تو اللہ کرے یہ ہمارے پاکستان کے لیے اچھا ہی ہو. جو بھی آئے نیک نیتی سے آئے اور نیک کام کرے. آمین. اور خاندانی نظام ٹھپ ہو جانا چاہیے. بالکل. نئی نسل کو آنا چاہیے آگے. ایسے ہی ہوگا. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ کرے نئی خواہشات کے ساتھ مجھے اور شاہ جی کو اجازت دیں. اور آپ نے کسی کے مستقبل کے بارے میں کچھ بھی پوچھنا ہو تو ہمارا وی لوگ سینٹرل کا نمبر ہے, اس پہ آپ سوال کیجئے گا, آپ کو شاہ جی جواب دیں گے. مجھے سین سے آپس سے اجازت دیں. اللہ حافظ.